وحشی ہو جس نے جو ہے تمہیں نے میرے چچا کو قتل کیا تھا، میرے چچا حمزہ کو تمہیں نے شہید کیا تھا، کیا تم وہی وحشی ہو؟ میرے چچا کی ناک کو تمہیں نے کاٹا تھا، ان کا سینہ چاٹ کر کے تم نے کلیجہ نکال لیا تھا، کیا تم وہی وحشی نہیں ہو؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، میں آپ کا بہت بڑا مجرم ہوں، بہت بڑا گنہگار ہوں۔ میرے بھائیو اور دوستو، آج جو برسوں سے دشمنی کو، عداوت کو اپنے دل کر پال کے رکھے ہو، میرے بھائیو اور دوستو، آپ لوگوں کے لیے درس عبرت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کو بھی معاف کر دیا اور کہا کہ وحشی جاؤ، میں نے تمہیں بھی معاف کر دیا، لیکن میری ایک وصیت یہ ہے کہ وحشی تم اپنا چہرہ مجھے نہیں دکھانا، میں جیسے تمہارا چہرہ نہ دیکھ سکوں، تم مجھ سے روپوش ہو کر کے رہنا، اس لیے کہ جب میں تمہارا چہرہ دیکھوں گا میرا جو ہے چچا مجھے یاد آ جائے گا، میرے چچا کی وہ لاش یاد آئے گی جس لاش میں جو ہے کان کٹی ہوئی ہے، ہونٹ جو ہے کٹا ہوا ہے، اس کے کان کو بھی چیر دیا گیا ہے اور جس کے ہاتھ پیر کو بھی کاٹ دیا گیا ہے، مسلح بنا دیا گیا ہے، میرے چچا کی وہ لاش یاد آ جائے گی، اسی لیے وحشی تم اپنا چہرہ مجھ سے دور رکھنا، غائب رکھنا۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس کے بعد وہی ہند آتی ہے جس نے وحشی کو، حمزہ کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، وہی ہند آتی ہے اور جو ہاتھ بڑھاتی ہے، اسلام قبول کرنا چاہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی معاف کر دیا۔ میرے بھائیو اور دوستو، تو جنت جانے والوں کی تیسری صفت یہ ہے کہ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، دشمنی کو دل کے اندر پال کے نہیں رکھتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ رب العالمین ایسے ہی نیک کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے چوتھی صفت یہ بتلائی، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ چوتھی صفت یہ بتلائی، جب ان لوگوں سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، خواہ کبیرہ گناہ ہو یا صغیرہ گناہ ہو، او ظلموا انفسهم، یا اپنے آپ پر وہ ظلم کر لیتے ہیں، یعنی بہت زیادہ وہ گناہ کر لیتے ہیں، تو فوراً استغفار کر لیتے ہیں، اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، یعنی گناہ کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کو یاد کر کے استغفار کرتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی توبہ قبول کرنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، آج ہم سے بھی گناہ ہوتا ہے، لیکن گناہ کا احساس نہیں ہوتا ہے، ہم گناہ پر گناہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، گناہ ہر ایک سے ہو جاتا ہے، لیکن گناہ پر ندامت ہونی چاہیے، اس کا احساس ہونا چاہیے، اور فوراً توبہ کر لینا چاہیے، استغفار کر لینا چاہیے۔ ایسے لوگوں کی صفت ہے کہ ایسا آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اور پانچویں صفت یہ ہے کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد دوبارہ پھر اس گناہ کو نہیں کرتا ہے۔ شیطانی وسوسے میں آ کر کے، کسی کے بہکاوے میں آ کر کے اگر گناہ ہو گیا تو پھر بار بار گناہ نہیں کرتا ہے، اصرار نہیں کرتا ہے۔ یہ پانچویں صفت ہے جنت میں جانے والے لوگوں کی۔ میرے بھائیو اور دوستو، آپ اپنے اندر جنت کا شوق، جنت جانے کا جذبہ پیدا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ پانچ اوصاف اپنے اندر پیدا کریں تاکہ جنت کے آپ بھی حقدار اور مستحق بن جائیں۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے پھر انعام کو بیان کیا آخر میں، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کا بدلہ دیا ہے، وہ مغفرت ہے، اور ایسی جنت ہوگی جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ
اسی جنت کے اندر رہیں گے، اور اللہ رب العالمین ان لوگوں کو بہترین اجر دے گا۔ یعنی دنیا کے اندر جو اس نے جنت کو حاصل کرنے کے لیے مشقتیں کی ہیں، محنتیں کی ہیں، اللہ رب العالمین اس کا اجر بہترین عطا فرمائے گا، یعنی جنت عطا فرمائے گا اور جنت کے اندر داخل کرے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، اسی لیے جو ہے ہم اپنی زندگی کے اندر جس طریقے سے دنیا کی چاہت اپنے اندر بسائے ہوئے ہیں، جنت کی چاہت اور جنت کا شوق بھی پیدا کریں، دنیا کے ساتھ ساتھ جنت کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آخر میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں جنت کا شوق ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے، اور یہ جو 5 اوصاف بیان ہوئے اللہ رب العالمین نے جو بیان کیا ہے، ان اوصاف سے ہمیں بھی متصف فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر و حسن الجزاء۔ مغرب کے بعد تقریباً 6:45 سے لگاتار یہ سلسلہ جاری ہے، اور انشاءاللہ تا دیر یہ جاری رہے گا۔ علماء کرام کی ایک ٹیم موجود ہے، اور کچھ مہمان مقررین ہمارے بیچ ہیں۔ انشاءاللہ ہر گلیرہ رنگ بوئے دیگر است، ہر پھول کی الگ الگ خوشبو ہوتی ہے، ٹھیک اسی طرح سے قرآن و حدیث کے گلشن سے ہی یہ لوگ چن چن کے پھول ہمارے بیچ نچھاور کریں گے انشاءاللہ۔ اور آپ لوگ الحمدللہ دل جمعی کے ساتھ بیٹھ چکے ہیں، یہ خوش آئند بات ہے، لیکن جتنی کرسیاں یہاں بچھی ہوئی ہیں اب تک ساری کرسیاں نہیں بھر پائی ہیں الحمدللہ، لیکن سلسلہ بہرحال شروع ہو گیا ہے۔ ایک گزارش پھر کرنا چاہوں گا آپ لوگوں سے، یہ جو جہاں تہاں بیٹھ رہے ہیں یہ مجلس کے خلاف ہے، ادب مجلس کے خلاف ہے، اور عام طور پر یہ بات میں کہتا ہوں مجلس میں کہ بیٹھنے کا جو ادب ہے، یہ ادب ہم کو نماز ہی سے ملتا ہے کہ کس طرح سے ہمیں بیٹھنا ہے۔ الاول فالاول، یعنی پہلی صف کو پہلے مکمل کی جائے، پہلی قطار پوری کی جاتی ہے، پھر دوسری قطار، پھر تیسری قطار، پھر چوتھی قطار۔ یہ بیٹھنے کا ایک سلسلہ جو شروع ہوتا ہے تو کوئی کہاں بیٹھ گئے ہیں، کوئی کہاں بیٹھ گئے ہیں، لیکن نماز ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ چاہے مسجد کے اندر ہو یا مسجد کے باہر ہو، ہمارے بیٹھنے کا ادب، ہمارے چلنے کا ادب، کھڑے ہونے کا ادب، یہ سارے آداب جو ہے ہماری عبادتوں میں پوشیدہ ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جہاں تہاں نہ بیٹھیں، بلکہ دیکھیے پہلی کرسیاں اگر فل ہو گئی ہیں، مکمل ہو گئی ہیں، تو پھر دوسری لائن کی کرسیوں میں آپ بیٹھیں، آگے آ کر کے بیٹھیں تاکہ بیچ کی کرسیاں خالی نظر نہ آئیں۔ اب بلا تاخیر آپ کی اور ہمارے سامنے تشریف لا رہے ہیں فضلت الشیخ اسلم کمال المدنی حفظہ اللہ، جو میڈ پبلک اسکول کے ڈائریکٹر اور چیئرمین ہے۔ بہت ہی سنجیدہ مقرر، سنجیدہ خطاب رکھتے ہیں، آدمی بھی الحمدللہ سنجیدہ ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اب تک جو لوگ نہیں آ پائے ہیں کرسیوں میں بیٹھنے کے لیے، اب آپ آ جائیں اور مولانا موصوف کو بغور سماعت کریں۔